اپنی پوری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات آئی ہے، کمپلیٹ ڈیسٹینی بدلنے والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہو رہا تھا، زمین سے زیادہ آسمانوں میں اس رات کا انتظار ہو رہا تھا کہ یہ رات آئے اور یہ رات ڈھلے۔ کل کی صبح کا جو انتظار ہے نا، اس لیے کہ کل کی صبح اس امام کی ولادت ہے دوستو کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یوما ندو ہو کلو اناسم بے امامہم، اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس امام کی ولادت ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتت الجاہلیہ، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا۔ تو ہمارے لیے بگ نائٹ کا آغاز ہوا۔ آج کی رات کی امپورٹنس، واٹ ٹو ڈو، آج کی رات ہم کیا کریں۔ امام کی ولادت بسعادت 255 ہجری 15 شعبان میرے امام کی ولادت ہے، 255 ہجری 15 شعبان کی صبح، یعنی کل کی صبح میرے مولا کی ولادت ہے۔ آج 14 شعبان کی رات، دن گزر گیا، رات آ گئی، شب ولادت امام زمانہ آ گیا۔ بی بی حکیمہ خاتون سے یہ روایت ہے، بی بی حکیمہ خاتون۔ یہ بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے، 9ویں امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی ریئل اون سسٹر ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہیں، پھوپھی ہیں، اور ہمارے امام کی گرینڈ مدر ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ 14 شعبان تھی، 255 ہجری تھی، 255 ہجری تھی، 14 شعبان کا دن تھا، میں روزے سے تھی، میں اپنے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی گھر میں، جہاں پہ آج مولا کا روزہ ہے۔ اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ اگر آج آپ سامرے کی زیارت کریں گے تو زری کے اندر 4 گریوز ایک ساتھ ہے۔ پہلی جو گریو ہے وہ 10ویں امام کی ہے، سیکنڈ گریو 11ویں امام کی ہے، اس کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون۔ یہ 3 گریوز کے اوپر جو گریو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون۔ اگر لیڈیز سیکشن میں سے کوئی زیارت کرے تو پہلے اس کو بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت ہوتی، پھر یہ 3 گریوز، اور جینٹس میں سے کرے تو پہلے 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے، پھر بی بی نرجس خاتون، یہ 4 گریوز۔ یہ 10ویں امام کا گھر تھا۔ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ عام طور پہ ہسٹری کسی کو معلوم نہیں کہ امام کی ولادت ہوئی کیسے اور آج کی رات کی امپورٹنس۔ تو اس وقت یہ جو گھر ہے، یہ جو روضہ ہے آج، یہ میرے مولا کا گھر تھا، 10ویں امام کا گھر تھا۔ جب آپ مدینے سے معتمد باللہ نے آپ کو بلایا تھا تو آپ یہیں پہ متوکل، تو آپ یہیں پہ آ کے ٹھہر گئے تھے۔ یہ آپ کا گھر تھا، پوری انٹائر فیملی یہیں رہتی تھی، اور اسی کے بازو سرداب مقدس ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سرداب ہے، بیسمنٹ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، وہ امام کا مشہور بیسمنٹ کہ جہاں پہ آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم زمانے کے امام کو لوگوں نے جو زیارت کی وہ پانی والا واقعہ اسی سرداب کا ہے۔ لیکن افسوس کہ میں یہ واقعہ آج نہیں پڑھ سکوں گا، میں آپ سے صرف اتنا بتا رہا کہ 329 ہجری کا جو لاسٹ لوگوں نے امام کی زیارت کی یہ وہی سرداب ہے۔ اتنی برکتوں والا سرداب ہے، اتنا وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی۔ وہاں کا جو عریضہ ہے، جب بھی آپ زیارت پہ جانا، اگر آپ میرے ساتھ چلے تو آپ دیکھیں گے، ورنہ آپ کسی کے ساتھ زیارت پہ جاؤ تو سرداب مقدس میں جب جانا تو وہاں 2 رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ضرور پڑھنا، اور آج کی رات بھی یہ نماز پڑھنے کی، اس لیے کہ وہ حاجت کی نماز ہے۔ آج کی رات بھی آپ کو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھ کے، جو مسجد سہلا میں اور مسجد جمکران میں پڑھی جاتی، جو رزق کے لیے بہت اچھی ہے، ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے، آرٹریز اوپن ہوتے، بیماروں کی شفا کے لیے بہت اچھی ہے، اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بہت اچھی ہے، اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے تو اس کے رزق کے لیے بہت اچھی ہے، بزنس کر رہا تو اس کے بزنس میں گرو کرنے کے لیے وہ یہ نماز بہت اچھی ہے، ورنہ پوری نماز ہی کی فضیلت میں تقریر ہو جائے گی۔ میں بات کو روک رہا تو بی بی حکیمہ خاتون سے یہ روایت ہمارے پاس آئی، کیا آئی کہ بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ 14 شعبان تھی، 14 شعبان تھی، 255 ہجری تھی، سامرہ تھا، میں اپنے بھتیجے کے، میرے بڑے بھائی، میرے بھائی کے بیٹے کے پاس گئی، یعنی 11ویں امام کے گھر میں گئی، دن بھر رہی۔ وہاں پہ کون رہتا ہے؟ 11ویں امام رہتے ہیں، اور بی بی نرجس خاتون ہماری امام کی والدہ ہے۔ دن بھر آپ ساتھ رہی،
رہی کنیز ہے غلام دن بھر ساتھ رہی. شام میں مغرب سے پہلے افطار سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی, ایک امام کی بیٹی, ایک امام کی بہن, ایک امام کی پھوئی اور ایک امام کی دادی, چار رشتے امام سے بی بی حکیمہ خاتون سے, بڑی بڑی پائس لیڈی ہے, امام زادی ہے. ہمارا سلام میری ماں بی بی حکیمہ خاتون کو. بی بی حکیمہ یہ کہتی ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, دن بھر میں نے بیٹے کے ساتھ گزارا, میں نے امام کے ساتھ, بھتیجے کے ساتھ. شام میں افطار سے پہلے میں نے کہا بیٹا مجھے جانے دو, میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. تو اس وقت, اب غور سے سننا, اس وقت میرے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں رک جائیں. تو کہا بیٹا خیر تو ہے, خیریت تو ہے. تو کہا ہاں پلیز غور سے سننا, بڑا امپورٹنٹ واقعہ آ رہا. کہا پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں رک جائیں. تو کہا بیٹا خیر تو ہے, از ایوری تھنگ اوکے. تو امام نے کہا پھوپھی اماں کل صبح اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جو آخری امام ہوگا, اللہ کی آخری حجت ہوگا, جو ظلم کو ختم کرے گا, عدل کو نافذ کرے گا. تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا میرے لال کس کے بدن سے ہوگا؟ اس لیے کہ 11ویں امام کی شادی صرف بی بی نرجس خاتون سے ہوئی تھی, ایک ہی وائف تھی. اب کہا کس کے بدن سے ہوگا؟ تو کہا نرجس کے بدن سے. تو بی بی حکیمہ خاتون صبح سے, ورنہ پوری نماز ہی کی فضیلت میں تقریر ہو جائے گی, میں بات کو روک رہا. تو بی بی حکیمہ خاتون سے یہ روایت ہمارے پاس آئی. کیا آئی کہ بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ 14 شعبان تھی, 14 شعبان تھی, 255 ہجری تھی, سامرہ تھا. میں اپنے بھتیجے کے, میرے بڑے بھائی, میرے بھائی کے بیٹے کے پاس گئی, یعنی 11ویں امام کے گھر میں گئی, دن بھر رہی. وہاں پہ کون رہتا ہے؟ 11ویں امام رہتے ہیں, اور بی بی نرجس خاتون ہماری امام کی والدہ ہے. دن بھر آپ ساتھ رہی, کنیز ہے غلام دن بھر ساتھ رہی. شام میں مغرب سے پہلے افطار سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی, ایک امام کی بیٹی, ایک امام کی بہن, ایک امام کی پھوئی اور ایک امام کی دادی, چار رشتے امام سے بی بی حکیمہ خاتون سے, بڑی بڑی پائس لیڈی ہے, امام زادی ہے. ہمارا سلام میری ماں بی بی حکیمہ خاتون کو. بی بی حکیمہ یہ کہتی ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, دن بھر میں نے بیٹے کے ساتھ گزارا, میں نے امام کے ساتھ, بھتیجے کے ساتھ. شام میں افطار سے پہلے میں نے کہا بیٹا مجھے جانے دو, میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. تو اس وقت, اب غور سے سننا, اس وقت میرے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں رک جائیں. تو کہا بیٹا خیر تو ہے, خیریت تو ہے. تو کہا ہاں پلیز غور سے سننا, بڑا امپورٹنٹ واقعہ آ رہا. کہا پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں رک جائیں. تو کہا بیٹا خیر تو ہے, از ایوری تھنگ اوکے. تو امام نے کہا پھوپھی اماں کل صبح اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جو آخری امام ہوگا, اللہ کی آخری حجت ہوگا, جو ظلم کو ختم کرے گا, عدل کو نافذ کرے گا. تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا میرے لال کس کے بدن سے ہوگا؟ اس لیے کہ 11ویں امام کی شادی صرف بی بی نرجس خاتون سے ہوئی تھی, ایک ہی وائف تھی. اب کہا کس کے بدن سے ہوگا؟ تو کہا نرجس کے بدن سے. تو بی بی حکیمہ خاتون صبح سے گھر میں, پلیز غور سے سننا, صبح سے گھر میں پریگننسی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے. انہیں کل ولادت ہونے والی ہے, اور آج مولا بولے کہ بیٹا پھوپھی اماں کل میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے, آخری امام, آخری حجت اللہ کی. تو آپ نے بی بی حکیمہ خاتون, امام کے ارشاد بے شک نہیں ہے, اتنے رشتے امام کے ساتھ, معرفت ہے, جو امام بولا وہ سچ ہے. بی بی اٹھی, دوسرے حجرے میں گئی جہاں بی بی نرجس خاتون ہماری ماں بیٹھی ہوئی تھی. وہاں گئی اور جا کے, بس میں بہت احتیاط سے پڑھا, جا کے سب چیک کیا, چیک کر کے آئی. آنے کے بعد کہا میرے لال کل اگر ولادت ہونے والی ہے تو پریگننسی کا تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے. اللہ اکبر, غور سے سنو بیٹا, اگر کل صبح ولادت ہونے والی ہے, یہ شام ہو رہی, ابھی تک کوئی پریگننسی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے. تو امام نے کہا پھوپھی اماں اللہ مجھے یہ بیٹا, اس کی پریگننسی کو ایسا چھپایا ہے جیسے نبی موسیٰ کی ماں سے چھپایا تھا دنیا کو. جیسا نبی موسیٰ کی ولادت ہوئی تھی بالکل سیکرٹ میں, اسی طرح میرے بیٹے کی ولادت ہوگی. اللہ اسی طرح عطا کرے گا جیسے نبی موسیٰ کو اللہ کی ماں کو اللہ نے عطا کیا تھا. پھر امام کی بات پہ یقین اور پورا یقین ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
یقین ہے پوری رات آج کی رات گزاری اعمال کے ساتھ. آج کی رات کے اعمال میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا. دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز آج کی رات کی. اگر میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا, وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے. وہ رسول یہ بول رہے کہ اگر تمہاری حاجات ستاروں کے مانند ہیں, سٹارز کے مانند, ڈراپس آف واٹر کے مانند ہیں, اتنے جو کاؤنٹلیس ہوتے, اتنی حاجات بھی ہوں گی اور تم یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری نماز تمہاری حاجات کو پورا کرے گا. شک مت کرو, اللہ کی ذات پہ شک مت کرو, وہ قادر مطلق ہے, وہ دینے والا ہے, شک مت کرو. تو یہ نماز آج کی رات کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے. میں یہ نماز جب بھی لندن آتا ہوں, بستان زہرا میں جب مجلسیں پڑھتا ہوں بیوی کی شہادت کے اور عرفے میں, تو اس وقت میں یہ نماز کے یہ عمل کراتا ہوں. ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آگے چل کے جاؤں. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی, لیکن کل کی آج کی رات میں لندن کے ہر مولا کے چاہنے والے کو بول رہا, جو سن رہا ہے اہل بیت چینل سے, جو مجھے سن رہا, میں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ پلیز آج کی رات یہ اعمال میں یہ نماز ایڈ کرو. 15 سے 20 منٹس ہے, بٹ دس نماز کین چینج یور ڈیسٹینی. آج کی رات دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری, اتنی بڑی بات بول رہا, دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری اس نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. 2 رکعت آج کی رات سلامتی امام زمانہ کی نیت کرو کہ میں سلامتی امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, نیم شعبان قربتاً للہ. پھر یہ بولو 2 رکعت آج مردوں کی ہے نا, نماز مغفرت پڑھتا ہوں. نماز مغفرت پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد, دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا آتینا کل کوثر, بالکل فجر کی نماز کی طرح. بیوی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھاؤ, سارے اپنے رشتہ داروں کو مرحومین کو تم بخشا سکتے. اس کے بعد 2 رکعت پڑھو نماز ہدیہ میت قربتاً للہ. پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنا, دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ کوثر پڑھنا. یہ نمازیں اس لیے بول رہا. اور جب تم اعمال شروع کرو تو when you start your اعمال, پہلی جو 2 رکعت نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی آج رات کی رات صحت دے دی, ورنہ میں بیمار ہو جاتا, ورنہ مجھے کچھ ہو جاتا. میں آج کی رات کی فضیلتیں, آج کی رات کی برکتیں, رحمتیں نہیں لے سکتا تھا, تو نے مجھے ہیلتھی رکھا. اسی لیے پہلی جو نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا. 2 رکعت بچوں سے بھی پڑھو. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے, اللہ تمہاری رحمتوں کو نعمتوں کو بڑھا دے گا, آج کی رات کی فضیلت دے گا. اور سلوات ضرور پڑھنا, استغفار ضرور پڑھنا, کثرت سے سلوات پڑھو, نماز شب پڑھو. اور مین جو وقت ہے امام کی ولادت کا, صبح صادق سے پہلے, فجر سے پہلے امام کی ولادت ہوئی, بس 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ کے میں سارے سننے والوں کو, یہ اہل بیت چینل کے ذریعے وہ ختم کر دیا میں نے جشن کو, سارے سننے والوں کو ریکویسٹ کر رہا کہ فجر کی نماز جیسے ہی تمہاری ختم ہوتی, اس نماز کے فوراً بعد شکر ادا کرو کہ آج کی صبح ہو گئی. 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون کو, ہمارے امام کی والدین کو, پیرنٹس کو گفٹ کرو, مبارکباد دو کہ مولا یہ ہمارا تحفہ ہے, یہ آپ بچہ دنیا میں آیا, میرا امام دنیا میں آیا, ان کے لیے پڑھا. اس کے بعد منیمم 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو ان کی برتھڈے کا گفٹ دو. 18 سلوات پڑھ کے مولا, میرے مولا کو, مظلوم بی بی زہرا کو دو کہ آپ کا بیٹا دنیا میں آیا. اللہ کے رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دو, جناب ابو طالب بی بی فاطمہ بنت اسد کو دو. اور اس کے بعد امام حسن امام حسین سے لیتے ہوئے ذریت مولا حسین 11ویں امام تک جاؤ, سب کو مبارکباد دو. اور مبارکباد سلمان سے بہتر نہیں ہے دوستو. یہ اتنا بہترین موقع ہے کہ آپ کو سال بھر کا جو کچھ آپ کے پرابلمز ہے, جو کچھ آپ کے مسئلے ہیں, وہ آج کی رات اور کل کی صبح حل کر دینا. اور سارے مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرو, اپنے لیے دعا کرو, اور امام سے قریب ہونے کے لیے. اور دعائے ندمہ صبح میں ضرور پڑھنا فجر کے بعد, اور جب بولنا الا متا ہارو فیکا یا مولا, مولا جلدی آ جاؤ. اس کے بعد دعا ہیت پڑھو. بس مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا خوش رکھے.